اگر جمعے کی اذان ہو جائے تب حکم ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اعلان ہو گیا کام کاج چھوڑ دو اور چلے جاؤ نماز کو، دکانیں کھلی ہیں کھلی رہن دو، بند ہے تو بند رہن، چھوڑو، کیونکہ اب اس رزاق اس رازق کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہے ہو جہاں سے رزق کی فراوانی اور رزق کی برکتیں ہوتی ہیں، رزق ملتا، گرہاک سے رزق نہیں ملتا، سمجھے؟ رزق دینے والا کون ہے بولو؟ اللہ۔ اور اگر خطبے کی اذان ہو جائے منبر شریف پر امام صاحب آ جائیں، توجہ رکھو، اب خطبہ ہو رہا تو اس وقت جو جائز کام ہے وہ بھی رک جاتے ہیں۔ خطبے میں اگر آقا کا نام آ جائے تو انگوٹھے چومنا نہیں، اس وقت قرآن کی تلاوت نہیں، زور سے درود پڑھنا نہیں، کیوں خطبہ سننا شرط ہے، سمجھ رہے میری بات؟ اور جو ضروری کام ہے سلام کلام سب روک دیے جاتے ہیں، پہلے یہ ادا کرو گے یا سنو گے رہو گے، اپنے کام چھوڑ دو گے، تمہارے بچوں کی محبت گھر پہ، بیوی کی محبت گھر پہ، ماں باپ کی محبت گھر پہ، مگر سنو پیارے سنو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے اور خطبہ پڑھنے کے درمیان میں حضرت امام حسین آ جاتے ہیں، پاؤں میں پاؤں ٹکراتا حسین گر جاتے ہیں، نبی نے خطبہ روک دیا، منبر سے اتر کے جا کے حسین کو اٹھا لیا اور چوم لیا، صحابہ دیکھ رہے تو نبی نے اور آگے کیا فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ یہ کہہ دیا، کیا کہا؟ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، سمجھے؟ ایک مرتبہ آقا بیٹھے تھے، دونوں بچے آئے، جیسے ہی دوڑے ہیں تو صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، نبی اگر بیان کر رہے ہیں بچوں کو دیکھتے ہوئے چپ جاتے تھے، رک جاتے تھے، اب بچوں کو پیار سے دیکھتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے ادب کے لحاظ سے، راستہ بنا دیا، دونوں بچے آئے دوڑتے اور چپٹ گئے، نانا کے پاس ہے، اب کھیلنا ہے باتیں، صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں، پیار بھرے انداز میں دیکھ رہے ہیں، اب نبی ہاتھ اٹھا کر کے جب صحابہ بھی محبت کرنے لگے تو دعا، اب نبی فرماتے ہیں یہ تمہارے سب کے حق میں بھی دعا، جو آج یہاں پہ بیٹھے ہو یہ پروگرام کر رہے ہو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، یہ تمہارے سب کے حق میں بھی دعا، جو مفتی جلیل صاحب نے حدیث پڑھی تھی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت، نبی دعا کر، اور نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے کیا بولو؟ پوری دنیا کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن نبی کی دعا تو آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، نبی فرماتے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور یہی تک نہیں، آگے والا جملہ سنو، وہ آپ کے لیے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، نبی فرماتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور مولا جو قیامت تک مسلمان اگر ان میرے شہزادوں سے محبت کرے تو تو ان سے بھی محبت کر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی نا، یا بولو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بس ہم یہ شعر پڑھو اور دعا کرو اور کسی کے چکر میں نہیں، پکی سچی نبی کے شہزادوں سے آل رسول سے محبت رکھو، سمجھے؟ کیوں سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سبحان اللہ، نانا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، پیارو جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ تھے، یہ صحابی رسول ہے جنہوں نے قرآن نبی سے پڑھا، نماز نبی کے پیچھے، جو اصحاب صفہ جو چبوترانہ دکھایا تھا سرکار کے روزے کے پیچھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی مدرسہ تھا، وہی پڑھتے تھے، تو ایک دن آقا کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ گئے، جو پڑھتے تھے بھول جاتے تھے، نبی نے کہا چادر پھیلاؤ،
جب چادر پھیلائی تو آقا نے ایسے مٹھی بند کر کے ڈال دی، ایسے ڈال دی، انہوں نے سمیٹ کر اوڑھ کے چلے گئے۔ وہ دن تھا، اس کے بعد سے ابو ہریرہ جو حدیث سن لیتے تھے، پڑھتے تھے، وہ کبھی بھولتے نہیں۔ سمجھے بیٹا، بادب بانصیب، مدرسے بچے اس لیے بتا رہا ہوں، بادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب۔ استادوں کا اگر ادب کرو گے تو بہت کامیاب ہو جاؤ۔ جانے کتنے ایسے ہیں جو لڑکے نا حضرت بہت ذہین ہوئے ہیں، پوری قافیہ شرح جامی ایسے سنا دے صبح کے تک، ملا حسن وغیرہ بڑے ذہین ہوئے، فخر ہوتا تھا۔ اب اگر اسٹاف میں کچھ حفظ کلاس میں بھی ہوتے ہیں، کچھ اولا اور ثانیہ کی کتابیں پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں میں تو خامسہ یا سادسہ یا اس میں پڑھ رہا ہوں، وعلیکم السلام، اللہ برکتیں فرمائے، کہ میں تو اس میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ ان کو نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں، یا حفظ کلاس والوں کو یا کسی کو۔ بیٹا کبھی ایسے مت کرنا، ورنہ کامیابی کے چانس کم ملیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، بہت سارے لوگ اس میں پھنس گئے۔ اب ذرا سنو حضرت ایک دن نا حضرت ابو ہریرہ، اب وہاں کوئی کھانا تو بنتا نہیں تھا، مدرسے میں اگر دال پتلی ہو جائے تو 2-4 بچے شکایت کرنے آ جائیں۔ ہمارے دور میں بھورا تھا، ابھی محمد حسین ہے، وہ بھی اچھا کھانا بناتا۔ تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو بڑی بھوک لگ رہی تھی، بڑی بھوک۔ سننا چاہ رہے ہو؟ ختم کر دو بولو، سننا چاہ رہے ہو کہ الحمدللہ بولو؟ تو بڑی بھوک لگ رہی تھی، تو انہوں نے سوچا نا مسجد کو جو راستہ جا رہا ہے اس کونے پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں سب کو سلام کروں گا، تو ایک آدھ تو میری خیریت لے گئی، ایک آدھ تو پوچھے گئی۔ ایک صحابی گزرے، حضرت ابو ہریرہ بولے السلام علیکم، سمجھے، السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، چلے گئے۔ سوچے یار انہوں نے بھی پیٹ کے حالات نہیں پوچھے۔ دوسرے آئے بولے السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ بھی چلے گئے۔ تیسرے چوتھے پر حضرت عمر آئے، بولے یہ تو سب کو پوچھتے ہیں، یہ تو غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا۔ کہا السلام علیکم، حضرت عمر بھی بولے وعلیکم السلام، پوچھا نہیں اور نکل گئے۔ یار اب تو معاملہ کیا ہوا؟ پیچھے سے اتنے میں میرے نبی آ گئے، آقا آ گئے، آقا کو مسکرا کر کے کہنے لگے السلام علیکم۔ نبی نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا، کہنے لگے وعلیکم السلام۔ عمر کہنے لگے وعلیکم السلام۔ ابو ہریرہ کیا بھوک لگ رہی ہے؟ مچل گئے، کہنے لگے ہاں آقا صحیح کہہ رہا ہوں، بھوک لگ رہی ہے۔ کہا گیا بھوک لگ رہی ہے؟ کہا جی آقا بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے لوگ اپنے دسترخوان پہ دوسرے کو کھلاتے تھے، اور آج کا زمانہ کیا نا، اگر 3 بھائی ہیں 3 اور کھانا بن گیا اور اس کا مہمان آ گیا نا، تو بیوی پہلے اشارہ کر آ جاؤ اندر کو، اور اندر لے جا کے دسترخوان پہ بٹھال کے کھلا دیتی ہے۔ بہنوں یا نہیں پوچھتی مہمان ہوتا۔ اچھا یہ ویسے کچھ سمجھے نہ سمجھے، مگر بیوی کا بھوئے کا اشارہ بھی بات سمجھ گیا کیا میٹر ہے؟ یعنی قاری نہیں صاحب، کیونکہ انہوں نے بھی کافی چسکیاں ماری۔ یہ میرے ساتھی ہے نا اسٹاف کے، اس لیے میں نے سوچا لاؤ انہی سے حاصل سمجھے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگ رہی، کہا جی آقا بھوک لگ رہی، کہا چلو نماز پڑھ لو اور آ جاؤ۔ بڑے خوش پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد نبی نے ایک پیالے میں دودھ لیا اور ابو ہریرہ کی طرف کو دیکھا۔ ابو ہریرہ سوچے اب میرا ہی نمبر آئے گا، میرا ہی نمبر آئے گا، مجھے پلایا جائے گا، مجھے دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ابو ہریرہ بڑے خوش ہو کے جا رہے تھے اور 70 صحابہ موجود تھے۔ کہا ابو ہریرہ ادھر آؤ، جب آئے سوچنے لگے میرا ہی نمبر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ جب پہنچے، کہا لو۔ ابو ہریرہ نے ہاتھ بڑھایا، نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو پکڑ لو اور دہنی طرف سے پلانا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب تو ابو ہریرہ لو جو تھا وہ بھی گیا۔ اور آج کا انسان اتنا بے صبرہ ہے، اگر ہوتا تو یہ کہتا 70 ہیں اور ایک پیالہ، حضرت کہاں چکر میں پڑ رہا ہوں، میں ہی پیے لے رہا ہوں۔